اور سب سے افضل ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار کلمہ پڑھا کرو، بار بار کلمہ پڑھ کرنے کی تکرار کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جب تک اسے بخشا نہیں جائے گا میں کیسے رک سکتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی۔ کلمہ بار بار پڑھو، اور ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ بھی ہو جائے گا، درود شریف بھی ہو جائے گا۔ عادت ڈالو کلمے کی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، ایمان کی پالش کریں گے، ایمان کو نیا کریں گے، اس کی پالش کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے تھے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ویسے تمہارا دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھلنے کا طریقہ ہے، دل میلا ہو تو کیسے دھلیں؟ آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اس سے دل کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، گناہوں کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، دل چمک جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر بہت کرو۔ اور ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صرف غیبت کی وجہ سے پہلے آسمان سے اس کا نام اعمال واپس ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم سوچ رہے ہیں واہ میں تو نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو صدقہ دے رہا ہوں، میں تو خیرات دے رہا ہوں، لیکن دن میں کسی کی غیبت کی تھی، اسی کی وجہ سے وہ نام اعمال واپس کر دیا جاتا ہے۔ کتنا نقصان۔ میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی شخص غیبت سے محفوظ، غیبت سے بچ ہی نہیں پا رہا ہے انسان۔ وہ اس کی غیبت، وہ اس کی غیبت، اور غیبت۔ اچھا کچھ لوگ ابھی اتنے پرہیزگار پیدا ہو گئے، کہتے ہیں میں غیبت کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو بس صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو پھر غیبت کس چڑیا کا نام ہے؟ پھر غیبت کہتے ہیں کس کو ہے؟ عورتیں بھی کہتی ہیں اللہ توبہ، یہ ہماری نیت غیبت کی نیت ہو تو اللہ توبہ، تمہاری نیت غیبت کی نیت ہو، آپ کی نیت سے کیا ہوتا ہے؟ آپ غیبت تو کر ہی رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ غلاظت پر چاندی کا ورق چڑھا دے تو وہ غلاظت چاندی تو نہیں بن جائے گی۔ اللہ کے واسطے میرے چینل